السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ دیکھیں گے بیسک بلیف سسٹم یعنی اسلام کے بنیادی عقائد۔ تو آج ہم لوگ کچھ کلمہ کو دیکھیں گے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اور کچھ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آخر یہ سب ہے کیا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ کو یہ سب کی جانکاری اور اس کے میننگ معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں اس کلمہ کو پڑھنے کا طریقہ اور کچھ انگلش ٹرانسلیشنز میں بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ بنیادی عقائد یا بیسک بلیف سسٹم کے اوپر۔ سب سے پہلا ہے کہ کلمۃ الطیبہ، الکلمۃ الطیبہ یعنی فرسٹ کلمہ طیبہ، یعنی کسی بھی مسلمان کو اس کلمہ کو پڑھ کے وہ مسلمان یعنی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کلمہ پہ اس کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ کلمہ ہے، سمپل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھ کے کوئی بھی آدمی مسلمان یا اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ ہے مطلب یہ حدیث اور کس سے مروی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث ہے معجم الصغیر 992۔ ٹرانسلیشن ہے، there is none worthy of worships but Allah, and Muhammad peace be upon him is the messenger of Allah۔ یہ ہے فرسٹ کلمہ، اور اس کو جب بھی آپ لوگ خالی وقت میں بیٹھے تو اس کلمہ کا ورد یعنی اس کا ذکر کرتے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اور اس کی بہت ساری حدیث میں فضیلت آئی ہوئی ہے کہ جس آدمی کا آخری کلمہ یعنی مرنے سے پہلا آخری کلمہ اگر یہ کلمہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، یا زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، تو آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سب اس کی بینیفٹ ہے، فضیلت ہے۔ دوسرا کلمہ ہے کلمۃ الشہادہ، یعنی سیکنڈ کلمہ کلمۃ الشہادہ، ایزی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے سیکنڈ کلمہ، یہ مستدرک الحاکم 9، اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، I bear witness that there is none worthy of worships but Allah, and I bear witness that Muhammad peace be upon him is the servant and the messenger of Allah۔ تو یہ ہے سیکنڈ کلمہ، یہ گواہی دینا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے کلمۃ التمجید، تھرڈ کلمہ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس میں جب ہم لوگ غور کریں گے تو اس میں 4 کلمہ ہے، اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لیں تو یہ کلمہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اس کلمہ کا جو پہلا پورشن ہے، پہلا ورڈ ہے سبحان اللہ والحمد للہ، سیکنڈ تھرڈ ہے ولا الہ الا اللہ، اور فورتھ ہے واللہ اکبر، یعنی یہ 4 کلمہ سے مل کے بنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ فرسٹ پورشنس ہوا۔ اس کو ایسے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد یہاں سے ولا حول ولا قوة الا باللہ سے یہ سیکنڈ پورشن ہے اس کلمہ کا، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ہے سیکنڈ پورشن، سے اس کو ملا کے اس طرح پڑھا جائے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ہے تھرڈ کلمہ کا پڑھنے کا طریقہ۔ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اچھا یہ جو روایت ہے ابو داؤد 832، اس کے جو راوی ہیں عبداللہ بن ابی اوف۔ ٹرانسلیشن ہے، گلوری اینڈ پیوریفائی is for the Allah, and praise is for Allah. There is none worthy of worship but Allah, and Allah is the greatest, and the power avoid sins and strength to good is only for Allah, and Most High the Great۔
یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تعریف کے لائق ہے اور اس کی سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے. یعنی کوئی بھی کام کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ جو کہ سب سے عظیم ہے. اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے. ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ کے بعد وہ اللہ اکبر 33 ٹائمز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کلمہ کا ہمیشہ ورد کرتے رہنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلت آئی ہے. آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے. اس کے بعد یہ سیکنڈ پورشن جو ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بھی بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے. ہمیں سب اس کو پڑھتے رہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہے کلمۃ التمجید. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کلمۃ التوحید جو کہ 4تھ کلمہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیشہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے. اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ جو آدمی اس کو 100 ٹائمز پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقرب بندہ ہوگا. تو اس کو پڑھنے کا جو پروسیس ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ اس کو یہ ہوا 4تھ کلمہ. اس کا پڑھنے کا پروسیس ہے. اس کو اور میں توڑ کے پڑھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کہیں کہیں پہ اس کو یہ یحیی ویمیت بیدہ الخیر کو نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف اتنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے اس کی یہ پڑھنے کا پروسیس. اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن ہے. اچھا یہ جو روایت ہے مسند احمد 265551 اور اس کے جو راوی ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The translation is, there is none worthy of worship but Allah, and who is alone and has no partner. For him is the kingdom and for him is all praise, and he gives life and death to all goods, is in his grip and has control over everything. یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی اس کلمہ میں بیان ہے اور اس کلمہ کو آپ بازار میں جانے سے پہلے یہ دعا یعنی یہ کلمہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد 5واں جو کلمہ ہے استغفار. کوئی بھی گناہ اگر ہو جائے تو یہ استغفار پڑھا جاتا ہے اور یہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ ڈیلی روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھتے رہے. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ کلمہ 5واں یعنی استغفار کلمہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اچھا کہیں پہ یہ کلمہ ہے، کہیں پہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہیں پہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سب کلمہ استغفار ہے، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے ہم سب گناہگاروں کے لیے. یہ جو ہے اس کے جو راوی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ہے مجمع جوائد کا. ٹرانسلیشن ہے او اللہ آئی سیک یور پروٹیکشنز فرام جوائننگ اینی پارٹنر آف to you knowingly, and I seek your forgiveness for sins which I do not know. تو یہ ہے اپنے آپ کو مطلب کوئی بھی غلطی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک پروسیس ہے. اگلا ہے جو کہ امپورٹنٹ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان سب چیزوں پہ یقین رکھنا ضروری ہے، جس کا نام ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ٹرانسلیشن ہے I believe Allah and as He is with all His names and qualities and I accept all His commands. یعنی میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اس کے ناموں پہ اور قبول کیا اس کے جو جمیع اس کے جتنے کوالٹیز کمانڈمنٹس ہیں کوالٹیز کو اور کمانڈس کو احکام کو. اس کے بعد ایمان مفصل یہاں پہ ڈیٹیلز کیا گیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت.
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व बअसिल बादल मौत। तो ये ईमान है मुफस्सल जो कि डिटेल्स करके बयान किया गया है। इसमें बयान किया गया है कि एक मुसलमान होने के नाते उसको किस चीज़ पे यकीन रखना है। तो सबसे पहले मैं मुसलमान ईमान लाया मलाइका फ़रिश्तों पे, उसकी किताबों पे, अल्लाह ताला के आसमानी किताबों पे, रसूलों पे, तमाम रसूलों पर, वल यौमिल आखिर क़यामत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही यानी अच्छी बुरी तकदीर पर, व तआला जो कि अल्लाह ताला की तरफ से, व बासिल बादल मौत यानी मर के दोबारा ज़िंदा उठना है, लाइफ आफ्टर डेथ पे। ये सब कुछ बेसिक्स हैं, एक मुसलमान को इस सब पे यकीन रखना ज़रूरी है। ट्रांसलेशन है आई बिलीव इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स, द लास्ट डे and that all good and bad fate is from Allah and the life after death। ये बेसिक्स इस्लाम का सब बेसिक्स इस सब को नॉलेज होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस या और दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग से फिर गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करें कि इसको लर्न करने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स के पास पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।